پھر اللہ نے اس کو شروع یوں فرمایا قرآن پاک میں کہ یہ صلاۃ اور سلام کا عمل اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، تو تمہارے پیغمبر ہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمہیں ان کے وجود کے ذریعے سے بہت کچھ دنیا آخرت کی نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ نے ان کے وجود کو تمہارے لیے خیروں کا، رحمتوں کا ذریعہ بنایا، اس جہان کے لیے بھی، ما بعد الموت والے جہان کے لیے بھی۔ تو جب اللہ پاک بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اتار رہا ہے، تو تمہارا تو ہر اعتبار سے حق بنتا ہے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھو۔ تو یہ ایک مومن کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فوائد اور فضائل بتائے ہیں، اور اس کے چھوڑنے کے نقصانات بتائے ہیں کہ میرے اوپر صلاۃ اور سلام نہ پڑھنے والا باوجود میرا تذکرہ آنے کے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا بخیل قرار دیا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر صلاۃ اور سلام نہ پڑھے۔ اور دوسری حدیث پاک میں اس کے لیے بد دعا فرمائی، راغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، ناک رگڑا جائے، ناک رگڑا جائے، ناک رگڑا جائے، یہ ایک محاورہ ہے۔ جب کوئی آدمی دوسرے کو بہت زیادہ رسوا کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، جگہ جگہ پر ذلیل کرتا ہے، تو کہتا ہے میں نے اسے ناک سے لکیریں لگوا دی ہیں، یعنی اتنا ذلیل کیا ہے اس کو کہ ذلت کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں معافی مانگ، اور معافی بھی صرف ہاتھ جوڑ کر نہیں، اپنے ناک سے زمین پر لکیریں لگاؤ، یہ ذلت کی آخری حد ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں، راغم انف رجل، ناک رگڑا جائے یعنی ذلیل ہو جائے اور ذلت کی آخری حد تک چلا جائے، انتہائی ذلیل ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام آئے اور وہ میرے اوپر درود پاک نہ پڑھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بد دعا دی ہے، بڑی سخت بد دعا ہے، اور اس کے مقابلے میں عزتیں ہی عزتیں ہیں اس بندے کے لیے جو کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا اس کے لیے ذلت کی بد دعا فرمائی، رسوا ہونے کی بد دعا دی ہے، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیے یا رسول اللہ میں جو اپنے نفلی وظائف کرتا ہوں ان وظائف میں آپ کے لیے صلاۃ اور سلام کا کتنا حصہ مقرر کر لوں؟ کل وظائف کا چوتھا حصہ آپ کے لیے صلاۃ و سلام کے لیے مخصوص کر لوں؟ تو فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر کچھ بڑھا لے تو بہتر ہے تیرے لیے۔ اچھا یا رسول اللہ تہائی حصہ کر لوں کہ 2 حصے باقی اوراد اذکار کر لیا کروں، 1/3 آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مزید بڑھا لے تو تیرے لیے فائدہ ہے، تیرے لیے خیر ہے۔ یا رسول اللہ آدھا آدھا کر لو کہ آدھے باقی سارے اذکار اور آدھا آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام؟ فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر مزید بڑھا لے تو تیرے لیے فائدہ ہے۔ تو پھر عرض کیا رسول اللہ پھر میں سارا ہی وظائف کا جتنا بھی وقت ہے وہ سارا آپ پر درود و سلام پڑھنے میں گزاروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا اذن تکفا ہمک و تکفر ذنبک، اگر تو نے اپنا سارا وقت ہی درود و سلام میں گزار دیا تو پھر اللہ تجھے 2 نعمتیں دے گا، ایک یہ کہ تیرے تمام غم، صدمے، پریشانیاں اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تجھے ہر پریشانی سے، ہر تکلیف اور دکھ سے نجات دے دے گا اس درود و سلام کی برکت سے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تجھے اس درود و سلام کو تیرے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب گناہ معاف ہو گئے تو اس کا معنی یہ کہ آخرت بن گئی، آخرت بن گئی کیونکہ گناہ معاف ہو گئے، اور دنیا کے غم
دنیا کے ہم، دنیا کی پریشانیاں، تو گویا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، دنیا کی خیریں اور بھلائیاں اور عزتیں بھی پالے گا، آخرت کی خیریں بھلائیاں اور عزتیں بھی پالے گا۔ گویا مطلب یہ تھا کہ اگر تو نے اپنا سارا وقت صلاۃ و سلام میں گزار دیا، درود و اپنے اوراد اذکار والا، تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے پر یہ فضیلت سنائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا نہیں دے رہے، اطلاع دے رہے ہیں، دعا نہیں دے رہے، اطلاع دے رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھنے والا عزتیں پائے بغیر نہیں رہے گا، خوشیاں پائے بغیر نہیں رہے گا، سلامتیاں پائے بغیر نہیں رہے گا، دنیا اور آخرت کی نعمتیں پائے بغیر نہیں رہے گا۔ اس کے لیے صرف دعا نہیں کر رہے، اطلاع کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام نہ پڑھنے والا شخص، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں، راغمان فرجلن، کہ وہ آدمی خاک آلود ہو، اس کا ناک رگڑا جائے، یعنی ذلیل و رسوا ہو جائے، جو میرے اوپر درود و سلام نہیں پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ایک عظیم سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ گزرے ہیں، اللہ نے جن کے وجود سے ہندوستان میں گئے ہوئے اور رخصت ہونے والے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بحال فرمایا، اس لیے ان کا لقب مجدد الفسانی پڑا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی پیار ہے، محبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے ساتھ پیار ہے، اور جس کا محبوب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ کثرت سے میرے سامنے ہوتا رہے۔ ہر کوئی اپنے تذکرے سے زیادہ اپنے محبوب کا تذکرہ اپنے سامنے چاہا کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نبی کا ذکر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے رب کا تذکرہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے رب کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ صلاۃ و سلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ذکر میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے درود پاک کا کثرت سے پڑھنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا بھی باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو جو بھی حکم دیتے ہیں اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں، مسلمان کے فائدے کے لیے دے رہے ہیں، مسلمان کے فائدے کے لیے دے رہے ہیں۔ اگر اپنی محبت کا تقاضا فرمایا کہ میری محبت تمہارے دلوں میں تمہاری اولاد، تمہاری مال جان سب چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، تو مقصود اپنا فائدہ نہیں تھا، مسلمان کا فائدہ ہے کہ اسے تمہارے ایمان کی تکمیل ہے، تمہاری دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں تمہارے لیے۔ ایسے ہی اگر تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو گے تو میرا فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ جو خیریں تم میرے لیے مانگ رہے ہو وہ پہلے مجھ سے، وہ تمہارے مانگنے سے پہلے مجھے مل چکی ہیں، تم مانگو یا نہ مانگو۔ اللہ نے فرما دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے صلاۃ اتار دی ہے نبی پر، جس صلاۃ کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم بعد میں مانگو گے، اللہ پہلے اتار چکا ہے۔ اس لیے جو بھلائیاں تم مانگو گے میرے لیے وہ مجھے پہلے ہی مل چکی ہیں، مجھے پہلے ہی مل چکی ہیں، پھر ہمیں کیوں مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہارا بھی اس میں حصہ پڑ جائے، تمہارا بھی حصہ پڑ جائے، بس صرف مقصود یہی ہے۔ اذان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو سب سے پہلے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور درود پاک پڑھ کر پھر اذان کے بعد والی دعا مانگو۔ اس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
آخرت کی عزتوں کی دعا ہے۔ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیلہ ایک خاص مرتبے، عہدے اور عزت کا نام ہے قیامت کے دن کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے، اور وہ ایسا عظیم الشان منصب ہے وسیلہ کا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے صرف ایک ہستی کو دینا ہے۔ تمام فرشتوں، تمام انسانوں، تمام جنات، جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اولین آخرین ہیں، وہ ایسا منصب ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے صرف ایک ہستی کو دینا ہے۔ اتنا بڑا منصب ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک ہستی میں ہوں گا، وہ اللہ نے میرے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ نے مجھے طے کر لیا ہے کہ مجھے دینا ہے۔ جب طے ہو گیا پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا مانگنے کی ضرورت یہ ہے تاکہ تمہارا حصہ پڑ جائے کہ جو میرے لیے اذان کے بعد اللہ سے اس وسیلے کا منصب مانگے گا کہ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلے والا مقام عطا فرما دے، فرمایا میں اس مانگنے کے صلے میں قیامت والے دن اس کے حق میں شفاعت کروں گا کہ اس نے دنیا میں میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگی تھی، آج میں قیامت والے دن اس کے لیے اس کے عوض میں شفاعت کروں گا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ پہلے مل چکی ہے، تو مانگنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں ہوا، ہمارا فائدہ ہو گیا کہ ہم شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن گئے۔ تو ایسے ہی اگر ہم درود پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو مانگنے سے پہلے ہی قبول ہو چکی ہے، مانگی بعد میں جا رہی ہے، اس پر عمل پہلے ہو چکا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو یقیناً قبول ہے۔ دنیا کی ہر دعا میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو یقیناً قبول ہے، بلکہ مانگنے سے پہلے قبول ہو چکی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو دعا انسان مانگتا ہے اس کے آداب یہ بتائے ہیں کہ جب تم عام اپنے حالات میں اپنی ضرورتوں کی کوئی بھی دعا اپنے رب سے مانگو تو اس کے شروع میں بھی درود پڑھ لو، آخر میں بھی درود پڑھ لو۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، انہوں نے بعد میں آ کر اپنی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنے لگے۔ جو ہی ہاتھ اٹھائے اپنی جو بھی ضرورت تھی مانگنے شروع کر دی، دین کی، دنیا کی، آخرت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے، دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگی، اس لیے یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر وہی صحابی یا دوسرے کوئی صحابی وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر اب دعا مانگنی شروع کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ پھر اپنی جو حاجت تھی دنیا آخرت کی وہ مانگنی شروع کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس دعا مانگنے والے کو کہہ رہے ہیں تو مانگتا جا، میں تجھے دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ تو نے دعا صحیح طریقے سے مانگی ہے کہ پہلے میری حمد اور ثنا کی، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف آ رہی ہے مشکات شریف میں، فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ لٹکی رہتی آسمان اور زمین کے درمیان، آسمانوں پر نہیں چڑھ پاتی جب تک اس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ اگر شروع میں بھی درود پاک پڑھ لیا جائے، آخر میں بھی، یہ تو دعا کے یہ دو پر لگ جاتے ہیں اور یہ اڑ کر پھر اللہ کے یہاں پہنچ جاتی ہے اور قبولیت اختیار کر لیتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ درود پاک بھی ایک دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو مانگی بعد میں جا رہی ہے، قبول پہلے ہو چکی ہے، تو یہ یقیناً قبول ہونے والی دعا ہے۔ تو جب دعا کا شروع والا حصہ بھی قبول ہو گیا، دعا کا آخر والا حصہ بھی قبول ہو گیا، تو اللہ کے ہاں پھر چھانٹی نہیں ہوتی کہ اس نے 5 منٹ کی دعا مانگی ہے، 2 منٹ کی دعا مانگی ہے، اس نے دعا میں 20 چیزیں مانگی ہیں، 20 میں سے ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی ہیں، اول آخر میں باقی اپنے لیے مانگی ہیں، تو اس کی چھانٹی کرو، جتنا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگا ہے وہ قبول کر لو، اور باقی حصہ اس کا ٹھکرا دو۔ اللہ کے ہاں یوں چھانٹی نہیں ہوتی، جب قبولیت ہوتی ہے تو پھر پوری کی پوری دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ
وسیلے کے منکر ہوتے ہیں کہ وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وسیلہ کا معنی یہی ہے قبولیت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈنا جس کے ذریعے سے عبادت قبول ہو جائے، عبادت قبول ہو جائے، اسی کا معنی وسیلہ ہے۔ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 20 آدمی مل کر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، 100 آدمی مل کر نماز پڑھ رہا ہے، ان میں سے کوئی ریا والا ہے، کوئی تکبر والا ہے، کوئی ویسے گناہ گار ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن کوئی تو ان میں سے ایسا بھی کھڑا ہوگا جو واقعتاً اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کا راضی اور مرضی بندہ ہے اور اللہ کا مقرب آدمی ہے، اور اس پوری جماعت میں سے کسی ایک کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے، ایک کی نماز، لیکن 100 آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ 100 نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے، وہ ایک ہی نماز ہے، پوری جماعت کی نماز ملا کر۔ اس لیے جب اللہ پاک قبول کریں گے، اصل تو ایک کی قبول ہوئی تھی، لیکن چونکہ جماعت ہو گئی، ایک ہی نماز بن گئی، اس ایک کی برکت سے سب کی قبول ہو جاتی۔ یہی وسیلہ ہے، اسی کا نام وسیلہ ہے کہ یہ نیکی کو قبول کرانے کی کوئی تدبیر ڈھونڈنا، کوئی ذریعہ ڈھونڈنا کہ میری نیکی کسی ذریعے سے قبول ہو جائے، کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ دیا جاتا ہے، کبھی نیک لوگوں کو، تو یہاں وسیلہ بنایا جا رہا ہے ایک نیک آدمی کی نماز کو، کہ اس کی نماز کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو گئی۔ تو یہاں وسیلہ بنایا گیا درود پاک کو، کہ ایک بندے نے اتنی لمبی چوڑی دعا مانگی، اس دعا کا آغاز بھی درود پاک سے، اختتام بھی درود پاک سے، تو جب یہ اول اور آخری حصہ دعا کا قبول ہو گیا تو اس کی برکت سے ساری ہی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا وسیلہ مل گیا، اور دعا کی قبولیت اس کے ذریعے سے ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا یہ ایک ایسی دعا ہے جو یقیناً قبول ہے، تو یہ جس دعا میں شامل ہو جائے وہ ساری کی ساری دعا کو قبول کرا دیتا ہے۔ اس لیے آداب دعا میں سے یہ ہے کہ دعا کے اول اور آخر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اور بندہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو غور کریں کہ اس کے دھیان میں کیا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھانا کھاتے تھے میں کھا رہا ہوں، یوں پانی پیتے تھے، یوں مسجد میں داخل ہوتے تھے، یوں بیت الخلاء میں جاتے تھے، یوں باہر آتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے لگا ہوں یا درود پاک پڑھنے لگا ہوں۔ کیا کرنے لگا ہوں؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے لگا ہوں، یا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگا ہوں۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے اس کا دھیان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ اب ایک بندے نے 100 دفعہ درود پڑھا تو 100 دفعہ اس کا دھیان اپنے رب کی طرف گیا۔ ایک بندے نے 1000 دفعہ درود پاک پڑھا تو دن میں 1000 دفعہ اس کا خیال اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا۔ تو دل میں جب ہم 1000 دفعہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے تو کیا وہ محبت میں اضافے کا باعث نہیں بنے گی؟ جانبین کے تعلق میں اضافے کا باعث نہیں بنے گی یہ چیز؟ تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر بندہ سوچے گا کہ میں نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا یا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، یہ کس کا حکم تھا؟ یہ میرے اللہ کا حکم تھا۔ کس کے کہنے سے درود پڑھا؟ اللہ کے کہنے سے۔ اس پر جزا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ تو ہر سنت پر عمل کرتے وقت یا ہر درود شریف پڑھتے وقت جہاں اس کا دھیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا ہے وہاں اللہ کی طرف بھی گیا ہے کہ مجھے جزا وہاں سے ملنی ہے، انعام وہاں سے ملنا ہے، مجھے اس کا صلہ وہاں سے ملنا ہے۔ تو گویا ہر درود پاک، اس درود پاک پڑھنے والے کا قلبی تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مضبوط کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ بھی مضبوط کر رہا ہے۔ ہر سنت پر عمل کرنے سے اس کا قلبی رابطہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہر سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل یہ مومن کو اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ اور پھر اس درود پڑھنے سے اللہ نے میرے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دیں، اللہ نے میرے کھاتے سے 10 گناہ معاف کر دیے۔ اس درود پڑھنے سے اللہ نے مجھے 10 درجے بلند کر دیے۔ ایک درود پڑھنے پر یہ 30 انعام آ رہے ہیں، 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔
تو جب ایک آدمی کسی کو 10 روپے دے دیے، تھوڑی دیر بعد 10 روپے دے دیے، تھوڑی دیر بعد 10 روپے دے دیے، دن میں کتنی دفعہ دیتا ہے؟ مفت میں دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، اور وہ بے غرض دیتا ہے، دینے کے بعد اس سے کوئی اپنا مطلب نہیں چاہتا، کوئی احسان نہیں جتلاتا، تو بتاؤ جب سارا دن وہ مفت میں دے رہا ہے تو اس کی عقیدت اس کے ساتھ کتنی بڑھ جائے گی۔ ایک ہے صرف یاد کرنا، اور ایک ہے کہ یاد بھی اس انداز کا کہ وہ مسلسل میرے اوپر احسانات کر رہا ہے، مسلسل میرے اوپر انعامات کی بارش کر رہا ہے، میں درود پڑھتا جا رہا ہوں وہ مجھے نیکیاں دیتا جا رہا ہے، میں درود پڑھتا جا رہا ہوں وہ میرے گناہ معاف کرتا جا رہا ہے، میں درود پڑھتا جا رہا ہوں وہ میرے درجے بلند کرتا جا رہا ہے۔ جب مسلسل یہ دولت اور یہ نعمت مجھے مل رہی ہے تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں کتنی بڑھ جائے گی۔ ایک ہے صرف اللہ کو یاد کر لیں، ایک ہے کہ یاد کریں اس انداز سے کہ اللہ مسلسل میرے اوپر انعامات کی بارش اتار رہا ہے۔ یہ یاد کرنا، یہ اور یاد کرنا ہے جو محبت الہی کو اور بڑھاتا ہے۔ اور پھر اس انعام ملنے کا، میرے ان درجات کے بلند ہونے کا، میرے ان گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ کون بن رہے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا آخرت کی خیریں مجھے مل رہی ہیں مسلسل اللہ کی طرف سے، کس کی برکت سے؟ کس کے ذریعے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ اور برکت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اور عقیدت کا تعلق بڑھتا جا رہا ہے، اپنے رب کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت کا تعلق بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مضبوط تعلق والا میرے ساتھ وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ جس کا درود پاک مجھ پر زیادہ ہوگا وہ اس کا تعلق قیامت والے دن میرے ساتھ سب سے زیادہ ہوگا۔ تعلق سے کیا مراد؟ تعلق سے کیا مراد؟ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کا خاص تعلق ہے، کسی وزیر کا خاص تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، اور اس کو اس پر مان ہے کہ میرا اس کے ساتھ اتنا گہرا رابطہ ہے کہ اگر میں اس سے کوئی سفارش کروں تو وہ میری سفارش کو موڑتا نہیں، میں اگر اس کو کوئی بات کہہ دوں تو وہ میری بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تعلق، چاہے وہ اس ملک میں رہتا ہے، دوسرا دوسرے ملک میں رہتا ہے، لیکن قریبی تعلق اتنا ہے، آپس کی معاملات ایسے ہیں، اس کو تعلق کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اوپر درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کا میرے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کل قیامت میں جب انسانیت پریشان ہوگی تو جیسے کوئی آدمی کسی مقدمے میں پھنس جائے، کسی جج سے، کسی وزیر سے، کسی بڑے سے کام پڑ جائے تو ڈھونڈتا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا کوئی تعارف والا کوئی ایسا ہو کہ وہ میری اس تک سفارش کر دے، تعلق والا ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو قیامت والے دن ظاہر ہے کہ پوری کی پوری انسانیت کی نظریں صرف ایک ہستی پر ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب ہر بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لیکن اللہ سے معاملہ صرف اس ہستی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو اس ہستی کا تعلق والا کو ڈھونڈو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والا ہو، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک میری بات پہنچا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والے کون ہوں گے؟ فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، میرے ساتھ سب سے مضبوط تعلق والے قیامت میں وہ ہوں گے جن کے نام اعمال میں درود پاک سب سے زیادہ ہوگا، وہ میرے ساتھ تعلق والے ہوں گے۔ وہ اپنی حاجات بھی میرے پاس بے تکلف لے کر آئیں گے، لوگ بھی ان کو واسطے کے طور پر استعمال کریں گے کہ آپ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق ہے، میرا یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حل کروا دیں۔ آپ کا تعلق ہے، میرا یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حل کروا دیں۔ یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک اشکال تھا کہ بعض جگہوں میں آ رہا ہے کہ قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے گناہ گاروں کی، اور بعض روایات میں یہ بھی آ رہا ہے کہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، بعض روایتوں میں شہید کا آ رہا ہے کہ شہید کتنے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، علماء کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو اب یہ عجیب بات نظر آ رہی ہے کہ ہر بندہ شفاعت میں لگا ہوا ہوگا۔ تو کسی عالم نے اس کے اوپر لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کی بارگاہ میں تو سفارشی ایک ہی ہستی ہوگی، اور وہ ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ براہ راست اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی اجازت نہ کسی حافظ قرآن، نہ شہید، نہ عالم دین، کسی کو نہیں ہوگی۔ ہاں یہ سارے لوگ سفارش کریں گے، ان کی سفارش کا دائرہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوگا۔ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے نام جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، یا رسول اللہ یہ میرے خاندان کے افراد ہیں، ان کا بھی کام نکلوا دیں۔ ایک عالم اپنے خاندان کے کچھ افراد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پیش کرے گا، یا رسول اللہ یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، ان کے حق میں سفارش فرما دیں۔ ایک شہید جن کے حق میں سفارش کرنا چاہے گا، وہ ان کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارگاہ میں پیش کرے گا، یا رسول اللہ یہ میرے تعلق والے ہیں، ان کا کام نکلوا دیں۔ تو جتنے بھی نیچے ذیلی شعبوں میں سفارشی ہوں گے، وہ براہ راست اللہ تک ان کی رسائی نہیں ہوگی، سب کی رسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن لوگ یہ تعلق ڈھونڈیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تعلق کس کا ہے، تو فرمایا میرے ساتھ اگر مضبوط اس دن تعلق چاہتے ہو تو میری ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ میرے اوپر درود پاک پڑھنے سے تمہارا میرے ساتھ قلبی اور تعلق قائم ہو جائے گا۔ قیامت والے دن یہ تعلق تمہیں کام دائے گا، فائدہ دے گا، تمہارے ذریعے سے اور بھی کئیوں کے کام نکلیں گے، تمہارا بھی کام نکلے گا۔ تو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی گئی، اس کو اہمیت دی گئی ہے، اس لیے نماز کا اس کو حصہ بنایا گیا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا۔ لیکن ایک بات، جہاں قرآن نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تو 2 لفظ بولے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اور اس کے بعد فرمایا سلموا تسلیما، سلام کا لفظ 2 دفعہ فرمایا۔ اور پھر میں نے غور کیا اس پر کہ صلاۃ اور سلام کا مطلب ایک تو یہی درود پاک پڑھنا ہو گیا، لیکن اللہ کچھ اور بھی چاہ رہے ہیں۔ جو ہی صلاۃ اور سلام کا حکم ملا قرآن پاک میں، اس صلاۃ اور سلام والی آیت کے فوراً بعد جو متصل اگلی آیت ہے وہ یہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ غور کریں، توجہ سے غور کریں کہ ادھر صلاۃ اور سلام کا حکم ہے، ساتھ ہی اگلی آیت میں منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اشارہ اس بات کی طرف۔ سلامتی کا معنی ہوتا ہے سلام پہنچانا، ایک تو زبان سے سلام پڑھنا ہو گیا، اور زبان کا سلام مطلوب ہے اور اس کے فوائد ہیں جیسے میں نے عرض کر دیے، لیکن اللہ ایک سلام اور بھی چاہتے ہیں، وہ یہ کہ زندگی ایسی گزارو، کردار ایسا اپناؤ، اعمال وہ اپناؤ کہ تمہارے عمل سے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی پہنچے، تکلیف نہ ہو۔ اس لیے اگر تم نے خدا نخواستہ اپنے عمل سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، ایذا دی، تکلیف دی، تو پھر سمجھو دنیا اور آخرت میں اللہ کی تم پر لعنت ہے۔ صلاۃ و سلام کے ضمن میں ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے خاص طور پر اس وقت کلمہ آپ کا پڑھے، امتی آپ کا کہلوائے، شفاعت قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رکھے، لیکن جب موازنہ ہو، بتاؤ تو نے یہ آج کا فیشن لینا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لینی ہے؟ ایمانداری سے بتا، تجھے تیری نظروں میں حسین کیا لگتا ہے؟ حسین کیا لگتا ہے؟ ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے یہ فیصلہ کرنا کہ میری نظروں میں خوبصورت کیا ہے۔ تو یہ کہے اندر کی بات یہ ہے کہ سونا یہ ہے، لیکن مومن ہونے کی حیثیت سے عمل کا حکم مجھے اس پر ہے، تو بتاؤ اس کا ایمان باقی رہا؟ اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو شکل، جو انداز، جو طور طریقے اللہ کو خوبصورت لگتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اوڑ کیوں نہ ہو، چوڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو کبھی بدصورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ جس کے جتنے وسائل ہیں، ہر بندہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا طور طریقے اور تہذیب، اپنی شکل انداز، لباس وضع کرتا، دوسروں کی اپناتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ کر، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اندر کا ضمیر کا فیصلہ یہ ہے کہ سنت وہ ہے، خوبصورتی اس میں ہے، سنت وہ ہے، اور میں اچھا اس میں لگتا ہوں، پڑھا لکھا اس میں لگتا ہوں، سنجیدہ اس میں لگتا ہوں، سلجھا ہوا اس میں لگ رہا ہوں،
اس میں ملنگ لگتا ہوں، اس میں دہشت گرد لگتا ہوں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ لگتا ہوں، اس لیے اس کو اپنانے سے معذور ہوں۔ اس عمل سے اور اس فیصلے سے بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف دینے والی اور کون سی چیز ہوگی؟ اس لیے جہاں ہمیں صلاۃ و سلام کا حکم ہے وہاں ساتھ اس کا بھی حکم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اپنائیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی راحت کا ذریعہ بنے اور آپ کی ایذا سے بچیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھیں۔